کہ قسم کب اٹھائی جاتی ہے؟ پہلا اصول یہ ہے قسم بے عیب کی اٹھائی جاتی ہے، بے عیب کی اٹھائی جاتی ہے، کسی عیب دار کی قسم نہیں اٹھائی جاتی۔ دوسرا قانون کہ آپ کے سر کی قسم، آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کے ہاتھ کی قسم، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی ٹانگ کی قسم، ہاتھ بھی تو جسم ہے، جسم کا حصہ ہے، ٹانگ بھی تو جسم کا حصہ ہے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے سر کی قسم۔ دوسرا قانون یہ بتایا کہ سر کیونکہ جسم سے بلند ہے تو بلند چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اب دو قانون ملے، ایک قانون تو یہ ہے کہ بے عیب کی قسم اٹھائی جاتی ہے، اور دوسرا جو سب سے بلند ہو۔ کیا کمال ہے! سورہ حجر نے ارشاد فرمایا لعمرک، میرے حبیب تیری پوری زندگی کی قسم ہے۔ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ بے عیب کی قسم اٹھائی جاتی ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب کی زندگی کا ہر حصہ بے عیب ہے۔ صلوات مل گئے بابا۔ میرے حبیب کی زندگی کے جس بھی مرحلے کو آپ دیکھیں گے وہ آپ کو بے عیب نظر آئے گا۔ اور کیا کمال ہے! خالق نے اپنے حبیب کی بڑا کمال کی بات میری طرف توجہ رہے۔ برادران میں عرض کر رہا ہوں کہ میری طرف دیکھیں، مومنین آتے رہیں گے، بیٹھتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن مجلس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ذرا خطیب کی طرف توجہ ہو۔ سلوات مل کر بابا۔ آداب مجلس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کیونکہ آپ عام جگہ پہ نہیں بیٹھے، میں نے ابتدائی تمہیدی گفتگو میں عرض جب مظلوم کی صف اذا میں بیٹھ کر سانس لینے والے مومن اپنے مقام کو سمجھ کے بیٹھا کر، جتنی دیر تو میرے مظلوم جاگ کی صف اذا میں بیٹھے گا، خالق تیرے ہر سانس کو تسبیح کا مقام عطا کر دیتا ہے۔ صلوات مل کر بابا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بے عیب کی قسم اٹھائی جاتی، اور خالق کیا کہہ رہا ہے سورہ حجر میں لعمرک، میرے حبیب تیری ساری زندگی کی قسم۔ یعنی قرآن نے بتا دیا میرے نبی کا ایک ہی زندگی کا حصہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی عیب ہو۔ یہ تو میں نے جملہ عیب پڑھ دیا ہے، انفرادی طور پہ بھی خالق نے قسمیں اٹھائی۔ اجازت ہے میں قرآن پڑھوں؟ بسم اللہ۔ کیا کمال کی ہے، کیا حسین و جمیل رہتی ہیں۔ وما تكون في شان وما تتلو من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه۔ میرے حبیب آپ کے ہر لمحے پہ میں خالق گواہ ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے، میرے ساتھ دیکھیے بھائی، میں آپ کے ہر عمل کا میں اللہ گواہ ہوں۔ واللیل اذا سجا، میں رسول کی زلفوں کی تعریف کی۔ قد نرا تقلب وجهک، قرآن سننے سے پریشان نہیں ہو رہے؟ ماشاءاللہ۔ دیکھیے کلام اور مجلس ہوتی ہی وہی ہے جہاں قرآن پڑھا جائے یا وارثان قرآن کا ذکر کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بار حبیب خدا ختم الانبیاء، بلند تر صلوات۔ خالق نے اپنے حبیب کے ایک ایک اعضاء کی قسم اٹھا کے بتایا کہ میرے حبیب کا ہر جسم کا کوئی حصہ نہیں جو بے عیب نہ ہو۔ اور فرمایا واللیل اذا سجا، میں رسول کی زلفوں کی تعریف کی۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، میں رسول کے چہرے کی تعریف کی۔ الم نشرح لک صدرک، میں رسول کے سینے کی تعریف کی۔ تایھا اذن وایتن، میں رسول کے کانوں کی تعریف کی۔ انقض ظہرک، میں رسول کی پشت کی تعریف کی۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میں رسول کے ہاتھوں کی تعریف کی۔ انما یسرنا بلسانک، میں رسول کی زبان کی تعریف کی۔ ما ضل سحرکم وما غوا، میں رسول کے سحر کی تعریف کی۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، میں رسول کی بصارت کی تعریف کی۔ کیا کمال کے جملے ہیں! فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، میرے حبیب آپ کی نفاست کی قسم ہے، آپ کی نفاست کی قسم ہے۔ اور سن نقریوں کا فلا تنسا کہہ کر خالق نے بتایا
کہ میرا حبیب حسیان سے بھی پاک ہے، نسیان سے بھی پاک ہے. نعرہ حیدری. خالق تو اپنے حبیب کی ہر ادا کی قسمیں اٹھائے اور ملا کو میرے نبی میں ہزیان بھی نظر آئے، اسیان بھی نظر آئے. یہ کیسا مسلمان ہے. خدا کا ہے دنیا نے سمجھا نہیں. قسم میں نے ابھی عرض، قسم کب کس کی اٹھائی جاتی ہے؟ بے عیب کی. بولو نا بھائی، قسم کس کی اٹھائی جاتی ہے؟ کیا کمال کے جملے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے، میں نے وعدہ کیا ہے کیونکہ یہ سارے ثواب کی مجلس ہے قبلہ، اور جتنا قرآن پڑھا جائے گا مرحوم کے درجات بلند ہوں گے. اس لیے خالق نے کہا فلا اقسم بہذا البلد، میرے حبیب مجھے اس شہر مکہ کی قسم. میں ہاتھ باندھ کے کہوں مولا، یہ مکہ تو بت پرستوں کا علاقہ ہے، یہاں تو بت پرست رہتے ہیں، یہاں تو بت بنگر رہتے ہیں. میرے حبیب اے میرے خالق، یہ بت پرستوں کے گھر کو یعنی مکے کو آپ قسمیں کیوں اٹھا رہی ہیں؟ تو آگے علت ریزن سبب وجہ بتا دی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے حبیب میں کبھی مکے کی قسم نہ اٹھاتا. قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کیونکہ تم مکے میں رہتا ہے. میرے حبیب تیرے رہنے نے، تیرے سہنے نے اس مکے کو قسم کے قابل بنا دیا ہے. اور فرمایا وما ووالد وما ولد، ایک باپ کی قسم اور ایک بیٹے کی قسم. ابھی آپ نے سنا کہ بے عیب کی قسم اٹھائی جاتی ہے، بے عیب کی. اب مسلمانوں نے قبلہ عداوت ابو طالب میں قبلہ کیا لکھا کہ یہاں والد سے مراد ابراہیم ہے، ولد سے مراد بیٹا ہے اسماعیل ہے، کیونکہ انہوں نے کعبہ تعمیر کیا تھا، کعبہ میں مکہ میں رہتے تھے. بھائی شان نزول دیکھا جاتا ہے، کم از کم اسلوب قرآن کو تو سمجھ لو. یہ دیکھو کہ یہ کس آیت کس شان میں نازل ہوئی. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب اس شہر مکہ کی قسم، جس شہر میں تو فاتح مکہ بن کے آئے گا، فاتح مکہ بن کے آئے گا یعنی پیشین گوئی ہو رہی ہے. ابھی رسول نے فتح مکہ کیا نہیں تھا، پہلے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس شہر مکہ کی قسم جس کو تو نے فتح کرنا ہے. تو اب مجھے بتاؤ ابراہیم کا اسماعیل کا فاتح مکہ کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، مکہ کے فتح ہونے کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہیں. تو پھر تلاش کرو نا اس بات کو. میرے ساتھ ہے یار، اگر وہ باپ نہ ہوتا تو رسول کو مشرکین قتل کر دیتے، اور اگر بیٹے کی تلوار نہ ہوتی تو مکہ فتح نہ ہوتا. جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات پہ بلند تر صلوات. ووالد وما ولد، اللہ تو کہہ رہا ہے ابو طالب کی قسم، اللہ تو کہہ رہا ہے علی کی قسم. مسلمانوں نے عزت علی کی قسم، دنیا نے سمجھا ہی نہیں ابو طالب کو، دنیا نے علی کو سمجھا ہی نہیں. کیا کمال کی جملے علی نے استعمال کیے نہج البلاغہ میں. اپنی تمام پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں. میرے مولا کیا عظیم جملے ارشاد فرما رہے ہیں. پریشان نہیں بیٹھے تو سر ہاتھ مل کر بابا انسان کی تخلیق پہ میرے مولا نے چاند جملے بولے. فرمایا تکلم باللحم، یہ کیسا انسان ہے جو گوشت کے لوتھڑے سے کلام کرتا ہے. گوشت کے ٹکڑے سے کیسا انسان ہے، گوشت کے ٹکڑے سے کلام کرتا ہے. وَيَنْصُرُ بِالشَّامِ، چربی سے دیکھتا ہے. یہ انسان چربی سے دیکھتا ہے. وَيَتَكَلَّمُ بِاللَّحْمِ، گوشت کے ٹکڑے سے بات کرتا ہے. اور وَيَسْمَعُ بِالْعَظْمِ، ہڈی سے سنتا ہے. میرے ساتھ رہیے آپ. اب غور فرمائیے کہ ایک ایک جملے پہ ایک ایک گھنٹے کا وقت چاہیے. اللہ کیا میرے کائنات کے لیے کیا فرمانا ہے؟ یہ کیسا انسان ہے کہ جو گوشت کے ٹکڑے سے بولتا ہے. یہ زبان نہیں بول رہی ہوتی. اگر زبان نے بولنا ہوتا تو جو آپ کے سامنے مرحوم پڑا ہے وہ کیوں نہیں بول رہا؟ زبان نہیں بول رہی ہوتی.
زبان بولنے کا آلہ ہے، بول پیچھے طاقت کوئی اور نہیں ہوتی ہے. میرے ساتھ رہیے، طاقت کی وجہ سے بولنے والی کوئی اور ہے، زبان تو ایک آلہ ہے. وَيَسْمَعُ بِالْعَزْمِ، ہڈی سے سنتا ہے. مجھے بتائیے لاہور شہر کی جو جتنے بھی قصاب ہیں ان سے ہڈیاں اکٹھی کر کے یہاں رکھو اور سب ہڈی کو کہو کہ تو سن. بولو بھائی، تو پتہ چلا کہ یہ کان نہیں سن رہا ہوتا، یہ سننے کا آلہ ہے، سننے کا آلہ ہے. وَيَنْظُرُ بِالشَّامِ، اور یہ دیکھتا چربی سے ہے. جتنی لاہور کی قصاب کی دکانوں سے قبلہ چربی اکٹھی کر کے لاؤ اور یہاں رکھ کے کہو کہ تم دیکھو، دیکھے گی تو پھر ماننا پڑے گا کوئی اور چیز ہے. یہ زبان نہیں بولتی، طاقت کوئی اور ہے. بے شک یہ بولنے کا آلہ ہے. یہ دیکھتی آنکھ نہیں ہے، دیکھنے کا آلہ ہے. یہ کان نہیں سنتا. میرے ساتھ کان نہیں سنتا، سننے کی طاقت کوئی اور ہے. بھئی کیا کمال ہے. قبلہ انسان کتنی چیزوں سے مرکب ہے؟ بولو میرے ساتھ. جسم اور روح، ایسے نا قبلہ ایسے کہ جسم اور روح. جسم کہاں سے آیا؟ مٹی سے. جب کوئی مرتا ہے تو آپ جا کے جسم کو اٹھا کے مٹی کے حوالے کرتے ہیں نا. آپ کا یہ مٹی کے حوالے کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مٹی سے آیا تھا. جب اٹھاتے ہیں آپ جنازہ اٹھا کے کہاں لے جاتے ہیں؟ بولو بھائی. قبرستان مٹی میں سپرد کر دیتے ہیں، امانت دے دیتے ہیں. دیکھو جسم آیا زمین سے، روح آئی عرش سے. روح کہاں سے آئی؟ میں قرآن سے دلیل دے دیتا ہوں جو نماز میں اکثر پڑھتے ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ. روح عرش سے آتی ہے، جسم زمین سے اٹھتا ہے. بھئی بہت توجہ، ایک تیسری چیز ہے جو روح اور جسم کو ملانے والی ہے. میرے ساتھ رہیے. جسم اور روح کو اگر وہ نہ ہو تو جسم واپس چلے جائے، روح واپس چلے جائے، جسم مٹی میں چلا جائے. اسے کیا کہتے ہیں؟ نفس. اسے کیا کہتے ہیں؟ نفس. بہت توجہ، میں آیت پڑھوں گا، روایت نہیں. اسی لیے تو خالق نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت. روح کو موت نہیں ہوتی، جسم کو موت نہیں ہوتی. جسم ایسے پڑا ہوتا ہے، روح اس میں موجود ہوتی ہے. مرتا کون ہے؟ نفس. بولو بھائی. ہر بندہ یہ کہتا ہے نا کل نفس، قرآن بھی کہتا ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت. مرتا نفس. بولو بولو بھائی، آپ مرتا نفس ہے. عزت علی کی قسم یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب علی کا تعارف کروایا ہے تو رسول کی روح نہیں کہا. جب اللہ نے علی کا تعارف کروایا تو اللہ نے بھی روح رسول نہیں کہا، جسم رسول نہیں کہا، نفس رسول کہا علی کو. تم اپنے نفس لاؤ، ہم اپنے نفس لاتے ہیں. میں بہت توجہ، میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ میرے جسم میں اگر نفس ہے تو میں زندہ ہوں. اگر جسم اللہ واپس اٹھا لے، روح واپس، نفس اللہ واپس لے لے تو میں مر جاؤں گا. یعنی نفس جیسے ہی جدا ہوا تو انسان کی موت ہو جائے گی، ہے نا بھائی میرے ساتھ؟ جیسے ہی نفس کی جسم سے جدا ہوتا ہے تو انسان پہ موت آ جاتی ہے. عزت علی کی قسم اللہ نے اس لیے کہا کہ علی ہے رسول کا نفس. علی ہے رسول کا نفس. بہت توجہ، علی ہے رسول کا نفس. یعنی نفس جسم سے جدا ہو تو موت آ جاتی ہے. تو بھائی اگر علی کو رسول سے جدا کرو گے تو رسالت مر جائے گی، پتلا رہ جائے گا. کے بعد مواخات کیف کی، عمر کو ابو بکر کا بھائی بنایا. مزاج بھی دیکھا، کیفیت بھی دیکھی، سیرت بھی دیکھی، عقیدہ بھی دیکھا.
ایک دوسرے کا کیا بنایا؟ بھائی بنایا. ابو بکر کو حضرت عمر کا بھائی بنایا، حضرت عمر کو ابو بکر کا بھائی بنایا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ عمار کو سلیمان کا بھائی بنایا، سلیمان کو عمار کا بھائی بنایا، مقداد کو عمر کا بھائی بنایا. جب تمام کو ایک دوسرے کے بھائی بنا چکے تو آپ نے یعنی مسلمانوں نے لکھا کہ مسجد کے کونے میں تنہا علی رو رہے تھے. ہم نے تو نہیں لکھا، آپ نے لکھا نا. علی کونے میں رو رہے تھے. علی رسول مواخات کرنے کے بعد کائنات کے امیر کے قریب آئے، اٹھایا، کپڑوں کو چھاڑا، سینے سے لگا کے کائنات کی رحمت نے دے کر کہا، کائنات بہت توجہ میرے لفظ، کائنات کی رحمت نے علی کی طرف دیکھ کے کہا، کائنات کے امیر، والد شبر شبیر، اللہ کے گوہر، بطول کے شوہر، السید الاجل و جلیل المطہر، الامام المظفر و شجاع الغضنفر، الصدیق الاکبر بیٹھے ہیں، یہ چلے گئے ہیں. الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم، ابی شبیر و شبر، قاسم طوبہ و سکر، آخر رسول و زوج البطول و سیف اللہ المسلول، عالم ما کان و ما یکون، صاحب البیتین المصلی القبلتین، فاضل العہد والبدر والخندق والحنین، اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب، سیدنا علی ابن ابی طالب. اے علی تم بیٹھ کے کیوں رو رہے ہو؟ کائنات کے امیر نے روتے ہوئے کہا، آپ نے لکھا، ہم نے یہ نہیں لکھا کہ اے رسول، یا رسول اللہ میرا مولا اور آقا، آپ نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. کائنات کی رحمت مسکرا کے فرماتی ہے، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں. ان میں کوئی تم جیسا ہوتا تو بھائی بناتا. الہی بیعتدار آوابیہا و بارہا و غلیہا قدیم الاسلام خالق تیری ذات رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے غفار ہے ستار ہے جبار ہے قہار ہے وہاب ہے مستقبل الجمیع صفاتہی و کمالہ. خالق و مالک تیری ذات اس مجلس اعلیٰ کا ثواب، اس مقدس کلام کی تلاوت کا ثواب جو اس مجلس میں تلاوت کیا گیا ہے، گھر میں تلاوت کیا گیا ہے، یہاں بھی تلاوت کیا گیا ہے، جو اس کاغذ پہ تلاوت درج ہے اس کا ثواب، مومنین کی تشریف لانے کا ثواب. میرے خالق و مالک ہم ہدیہ پیش کرتے ہیں بارگاہ امام مظلوم میں، بارگاہ شہداء کربلا میں، بارگاہ اسیران شام کوفہ میں. جتنا ثواب وصول ہو مرحوم ظاہر حسین جعفری کے نام اعمال میں گھر فرما. میرے خالق و مالک تجھے اپنی عزت و عظمت و بزرگی کا واسطہ اس خاندان کے اور بھی جتنے مرحوم